تو ہمارا ایک مضمون ہمارا چل رہا تھا گناہوں کے بارے میں کہ گناہ کیا چیز ہے، کہ مومن کے بدن کے اندر گناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہم آپ مسلمان ہیں، معمولی سا کوئی گندگی کوئی لگ جائے، کوئی گٹر کے پانی کا کوئی چھینٹا لگ جائے، یا کوئی بھی پیشاب کا کوئی قطرہ یا کوئی بھی ایسی چیز لگ جائے، جو چھوٹا بچہ بھی اس کو اس معمولی سے قطرے سے گھن آتی ہے، چیزیں کہ آپ تو معمولی سی چیز وہ ہم بدن پہ گندگی کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح گناہ کو سمجھا جائے کہ مومن اس کے بدن اور اس کے دل میں گناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور گناہ کیا ہے اس کے میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے بیان میں، یہ ہمارے بزرگ رائمنڈ کے اندر بھی یہ کتاب ملتی ہے اور مکتبۃ البشرا والوں نے بھی چھاپی ہے، پڑھنے کی کتاب ہے۔ کیا نام ہے؟ چھوٹا سا رسالہ ہے، چند صفحات پر مشتمل ہے، جزاء الاعمال اس کا نام ہے، چھوٹا سا رسالہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جزاء الاعمال۔ میں نے کچھ اقتباسات پچھلے بیان میں جزاء الاعمال سے آپ کی خدمت میں نقل کیے تھے، اس میں سے کچھ باتیں یہ تھی، کچھ باتیں اس میں سے یہ تھی کہ دنیا میں کسی قسم کا کسی کا کوئی بھی حال بگڑا ہے وہ گناہ کی وجہ سے بگڑا ہے۔ اس میں اقوام کے قصے سنائے۔ پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میرے دل میں آیا میں کیا پڑھوں، تو وہ 20ویں پارے کا ایک آخری صفحہ میرے ذہن میں آیا، وہ میں نے پہلی رکعت میں آدھا، دوسری رکعت میں آدھا پڑھا۔ اس میں کیا تھا کہ ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو ایک چیخ نے آ کر کے ان کو تباہ کر لیا۔ اور یہ قوم کیسی تھی کہ یہ بہت سمجھدار قوم تھی اور بڑی بڑی باتیں کرنے والی قوم تھی، لیکن کیا ہوا، نبی کی نافرمانی کی، ان کی سمجھداری نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور قوم فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور فرعون اور قارون اور حامان، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس دلائل لے کے آئے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور زمین میں اپنے کو بڑا سمجھا اور اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وہ ٹکڑا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں نے ابھی خطبے میں پڑھا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان قوموں کو جو پکڑا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑا ہے، اور ہر گناہ کے اوپر پکڑ الگ الگ نوعیت کی۔ کسی کو ہم نے زمین پھاڑی اور زمین میں دھسایا، جیسے کہ قارون بمائے اپنے خزانوں کے، نبی کا دل دکھانے والا اور نبی پر الزام لگانے والا۔ اور کسی کو ہم نے زلزلے سے پکڑا اور جبرائیل علیہ السلام کی چیخ سے پکڑا۔ کسی پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، قوم لوط کی میں نے مثال دی تھی۔ کسی کو ہم نے سمندر اور پانی میں غرق کیا، جیسے فرعون کی قوم اور نوح علیہ السلام کی قوم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور ان کے ظلم کی وجہ سے میں نے ان کو سزا دی۔ حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اسی جزاء الاعمال میں ہمارے رب فرماتے ہیں کیا کہ جب میری کوئی نافرمانی کرتا ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت بھیجتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ جب میری کوئی نافرمانی کرتا ہے میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت بھیجتا ہوں، میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے، جیسے نیکی کا اثر پشتوں تک جاتا ہے۔ 16ویں پارے کا پہلا صفحہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام ایک علاقے میں گئے، ان علاقے والوں نے کھانا نہیں کھلایا، وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کیا کیا، سیدھا کر لیا،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے کھانا تو کھلایا نہیں، آپ نے ان کا کام کر دیا۔ تو فرمانے لگے خضر علیہ السلام کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ، اور ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ دیوار گرتی تو لوگ ان کا خزانہ لوٹ لیتے۔ اس وقت ان بچوں کا کوئی نگران نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ دیوار سیدھی کر لی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس بچوں کے ماں باپ نیک نہیں تھے، ان کا پچھلی چوتھی پشت کے اندر جو دادا پر دادا تھا اس کی نیکی کا اثر ان بچوں کو پہنچا۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ قصہ سنا کے یہ درخواست کروں گا، ہمارے کتنے یہاں نمازی ہیں کہ میں نیک بنا ہوں اپنی دادی کی وجہ سے، میری دادی کی دعاؤں کا اثر ہے، میرے دادا کے دعاؤں کا اثر ہے۔ آج ہم اور آپ جو نظر آتے ہیں ان محفلوں میں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں۔ کائنات کے اندر اس سے بڑی کیا عزت ہوگی جس کو اللہ پاک آسمانی باتیں بتائے، آسمانی باتیں وہ کہے، لوگ سنیں، سننے والے بھی معزز اور بیان کرنے والے بھی معزز۔ یہ ان پچھلے بزرگوں کی دعا کا نتیجہ۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نبیوں نے اپنے بچوں کے نمازی بننے کے لیے دعا مانگی ہے۔ آپ سے درخواست ہے، میں خود بھی نیت کروں، آپ اپنے بچوں کے نیک اور نمازی بننے کے لیے دعا کریں۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ بخشش کی دعا بعد میں کر رہے ہیں، بیچ میں توقف کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ یہ نمازی بنانے کی جو دعا ہے نا، بس اس کو تو آپ قبول ہی کر لیں، میں بھی نمازی بنوں، میرے بچے نمازی بنیں۔ ربنا 19واں پارہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے رب ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو نیک بنا کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے۔ یہ نیکی اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، قیامت تک آپ کی کتنی نسل چلے، سب کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ مانگیں گے نا آج سے انشاءاللہ اپنے بچوں کی، اس لیے کہ ہماری پہچان فیکٹری نہیں ہے، وہ بک جائے گی۔ ہماری بہت لوگوں نے فیکٹریاں بنائیں، موت کے بعد بچے بگڑ گئے، فیکٹری بک گئی۔ بہت لوگوں نے بڑی بڑی حکومتیں بنائی، لیکن موت کے بعد بگاڑ آ گیا، حکومت لٹ گئی، ختم ہو گئی۔ بہت بڑی دولتیں جمع ہوئی، لیکن موت کے بعد وہ سب ختم۔ لیکن پہچان کس سے؟ ہمارے بچے، ہماری پہچان ہمارے بچے، ہمارے بچے نیک تو کام بنیں گے۔ تو یہ نیکی کا اثر پشتوں تک رہتا ہے۔ اسی طرح میں ایک حدیث آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا، گناہ کے اثرات، گناہ کے اثرات۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بے شک بات ہے، دیکھیں نبی کا کلام بے شک کے ساتھ، بے شک بات ہے، آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اپنی لگی ہوئی روزی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیش کاؤنٹر پہ بیٹھ کر کے پیسے آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں جی یہ 10,000 روپے لے لیں، وہاں سے آ رہے ہیں یہ 20,000 لے لیں، کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا، ساتھ میں یہ کاؤنٹر ہے، یہ ساتھ میں فلم چل رہی ہے، ساتھ میں ویڈیوز چل رہی ہے۔ کیش کاؤنٹر پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا، کیش کاؤنٹر پہ بیٹھ کے گناہ کرتا ہے۔ تو یہ کیش، یہ رزق ہے، یہ جو پیسے آ رہے ہیں آپ کے پاس، یہ تو رزق ہے۔ اس رزق سے آپ چاول خریدیں گے، یہ رزق آپ کے گھر کے کرائے میں جائے گا، اس رزق سے آپ پوشاک خریدیں گے، کپڑے خریدیں گے، اور آپ اس رزق کی جگہ پہ بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو خدا اس رزق سے محروم کریں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے سارے بھائیوں سے، اپنی حفاظت کریں ہر قسم کے گناہ سے،
تاکہ بندشیں نہ ہوں۔ میں تو آپ کے سامنے یہاں اس مسلح پہ ہوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اور یہاں قسم قسم لوگ آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی۔ اپنوں سے مراد محلے والے، غیر محلے والے، مخلوق آتی ہے، اور کیا الفاظ ہیں لوگوں کے کہ جی بندش ہو گئی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ختم۔ تو اگر آپ تھوڑا سا پوچھیں نمازوں کا کیا حال ہے تو پورا گھر نماز نہیں پڑھتا۔ آپ اگر پوچھیں آپ کی کیا کیفیت ہے بچوں کا اور گھر کا، تو آپ کو دین کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تو بندش تو ہوگی، اس لیے کہ رزاق ہم نہیں ہیں، رزاق تو ہمارے رب ہے، اور روزی کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ روزی کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے۔ اس لیے نیک عمل جتنے ہمارے بدنوں سے نکل کے اوپر جائیں گے، اوپر سے خیر کے فیصلے اتریں گے۔ تو گناہ کا ایک نقصان وہ رزق کی بندش ہے، اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیانات میں ایک نہیں بار بار کیا فرماتے تھے؟ گھر گھر جاؤ، گشتیں کرو، ملاقاتیں کرو، لوگوں سے توبہ کرواؤ، لوگوں کو کہو اللہ سے معافی مانگو۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کا بیان، اور لوگوں کو کہو 300 دفعہ آیت کریمہ پڑھو۔ آیت کریمہ میں کلمہ بھی ہے، معافی بھی ہے۔ آیت کریمہ پڑھو تاکہ تمہارے حالات ٹھیک ہوں۔ کہا کہ جتنا توبہ استغفار ہوگا اتنے بند راستے کھلیں گے۔ تو رزق کی بندش کا بہت بڑا سبب وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح نافرمانی کے اثرات، ان میں سے ایک خطرناک اثر یہ ہے، اللہ آسمانی علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ آسمانی علم نہیں ملے گا۔ آسمانی علم یہ بڑے معزز لوگوں کو ملتا ہے، جن کا دل اس قابل ہو کہ اس دل میں اللہ کا نور اترے۔ وہ دل پاک ہوگا تو نور اترے گا۔ اس وجہ سے امام مالک امام شافعی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی چھوٹی عمر کے، جس دن امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، یعنی اتنے چھوٹے ہیں لیکن بہت بڑے امام۔ پہلا نمبر اماموں میں امام ابو حنیفہ کا، دوسرا نمبر اماموں میں امام مالک کا، تیسرا نمبر امام شافعی کا، چوتھا امام احمد ابن حنبل کا۔ فرمایا کہ امام شافعی، اللہ نے تیرے دل کو آسمانی علوم کے لیے قبول کیا ہے، لہذا گناہ کی اندھیریوں سے آسمانی نور کو بجھانا مت۔ علم اس کو ملتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے، جو گناہ گار ہے اس کو علم نہیں ملتا، اس سے تو علم کا لباس چھین لیا جاتا ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم، لیکن یہاں نافرمان بنا، خدا نے علم کا لباس اتار دیا اس سے۔ اس لیے قاری، حافظ یہ بہت بڑے شعبے والے لوگ ہیں، اگر یہ نافرمان بنیں گے تو اللہ جل جلالہ اس نعمت کو لے لیں گے۔ اور جتنا آدمی بدنظری میں آگے بڑھتا ہے اتنا اس کو قرآن بھول جاتا ہے۔ یہاں حافظ آتے ہیں میرے پاس، کہنے لگے امام صاحب تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، اچھا پارہ یاد ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ تو بیٹا موبائل چھوڑو گے تو قرآن یاد ہوگا، آپ موبائل کے ساتھ قرآن پڑھو گے کبھی بھی یہ قرآن یاد نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اگر آپ کی دوستی موبائل کے ساتھ ہے اور آپ کی دوستی کسی اور غلط چیز کے ساتھ ہے تو قرآن پاک کی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ تجھ سے بھلا دیا جائے۔ اس لیے آسمانی علوم ان گناہ گاروں سے چھین لیے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ اور تیسرا نقصان گناہ کا یہ ہے، تیسرا نقصان کہ گناہ گار کو اللہ سے وحشت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ بھئی اللہ کا نام لو تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ گناہ گار آدمی کو اپنا آپ اللہ بھلا دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کو خدا سے نفرت، اس کو اللہ والوں سے نفرت۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہمارے قریب ہیں، کتنے لوگ ہم سے دور ہیں۔ تو جو شخص نافرمان ہے اس کو اللہ سے نفرت، اور اللہ کے قریب لے جانے والے اسباب مسجد اس سے نفرت،
اللہ والوں کی محفل ذکر، محفل بیان، محفل حدیث، اس سے اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور چوتھا اثر گناہوں کا یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ سے وحشت ہوتی ہے۔ راستے میں چلے گا، اس کو خطر، یہاں ایک نمازی آیا، کہنے لگا میرے پیچھے سے آوازیں آتی ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ آوازیں، سائے سے ڈر لگتا ہے۔ رات اٹھ کر کے آدمی اندھیرے میں واش روم نہیں جا سکتا، کیوں؟ ڈر لگتا ہے مجھے۔ تو اپنے سے ڈر، اپنے گھر سے ڈر، اپنی بیوی سے ڈر، اپنے بچوں سے ڈر، یہ گناہ کی تاثیر ہے۔ تو اس لیے گناہ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ ہم سب نیت کریں، اور میری درخواست ہے سارے مجمع سے، ہر نماز میں جب بھی نماز پڑھیں، اے اللہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس لمحے تک میں نے جس قسم کے جو بھی گناہ کیے ہیں، اللہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور میں سچ بولتا ہوں آپ کے سامنے، ہمارا جو وہ بیان چل رہا تھا کہ گناہ کے بارے میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اپنے کو بچانا ہے۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا تو شیطان کا اگلا قدم کیا ہے؟ شیطان کا اگلا قدم ہے مایوس کرنا۔ تو اس قابل ہی نہیں ہے، تیری بخشش ہو، کیوں؟ تو بڑا نافرمان ہے۔ تو یہ شیطان کا کیا ہے؟ بڑا داؤ ہے۔ مایوس ہو جانا یہ اللہ کی بے ادبی ہے کہ نعوذ باللہ خدا میرے ان گناہوں کو معافی نہیں کر سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارے گناہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کی ساری فضا کو بھر دیں، پھر تو اللہ کے پاس آئے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب ایک مثال دیتے ہیں، تیرے گناہوں کی مثال کیا؟ کپڑے کا میل کچیل، اور اللہ کی رحمت کی مثال کیا؟ تیز چلنے والا دریا۔ تیرے گناہ اس تیز چلنے والے دریا کے سامنے میل کچیل کی کیا حیثیت ہے؟ تیرے گناہ اللہ یوں معاف کر دیں گے۔ اس لیے مایوسی نہیں ہے، ہم سب نیت کریں، اپنے رب سے دوستی کریں گے، اور اپنے رب کے قریب ہوں گے، اور اپنے رب کے پاس رہیں گے، اور اللہ جل جلالہ گناہ سے توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔